ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ببارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی محبت میں درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ببارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم کو ہر ناپاکی سے دور کر دے اور تم کو پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ پر جب میرے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑی، میرے امام شان اہل بیت میں عرض کرتے ہیں ان کے مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک جگہ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم کو ہر ناپاکی سے دور فرما دے اور تم کو پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اس آیت کریمہ میں دو باتیں بڑی قابل غور ہیں۔ ایک، رجس سے کیا مراد ہے اور اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں۔ رجس یعنی ناپاکی کو کہا جاتا ہے۔ ایک روایت میں رجس سے مراد شیطان کو لیا گیا اور بعض روایتوں میں رجس سے مراد نجاستوں کو لیا گیا۔ امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رجس سے مراد ناپسندیدہ چیز کو لیا گیا۔ اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں تو میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کر دوں۔ مفسرین صحابہ و تابعین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اہل بیت سے جو لوگ مراد ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار کی لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور مفسرین و صحابہ کی ایک دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ اہل بیت سے مراد سرکار کی ازواج مطہرات ہیں۔ متعدد صحیح روایتوں سے یہ حدیث پاک صحیح کے درجہ پر پہنچی ہوئی ہے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے قریب بٹھایا
اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا اور امام حسین کو اپنے قریب بٹھا لیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ تمہیں ہر ناپاکی سے دور کر دے اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ تو صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اہل بیت سے جو لوگ مراد ہیں وہ حضرت مولا علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں اور وہ حسنین کریمین ہیں۔ اماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی ہیں، اماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ سرکار کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک انگلی کو پکڑے رکھا ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت فاطمہ بھی سرکار کے بالکل قریب بیٹھی ہوئی ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو لیا اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اماں سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، میں نے چاہا کہ میں بھی چادر کے اندر بیٹھ جاؤں۔ جیسے ہی میں نے چادر کو تھاما، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چادر سے مجھ سے چھین لیا۔ میں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے قدموں پر میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں پر نثار ہو جاؤں، اے میرے آقا مجھے بھی اپنے اہل بیت میں آپ داخل کر لیجئے، یا رسول اللہ اس چادر میں آپ مجھے بھی آپ جو ہے جگہ دے دیجئے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سلمہ تو میری پیاری بیوی ہے، اے سلمہ تو میری نیک بیوی ہے، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے، اور اے سلمہ یہ جو میرے اہل بیت ہیں یہ میرے اہل بیت یہ میرے دل کا چین و میرے دل کا قرار ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ اہل بیت سے جو لوگ مراد ہیں وہ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں اور حسنین کریمین ہیں۔ اسی لیے تو میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ میں تم میں دو چیزیں وزندار چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا، کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، یا اللہ آخر وجہ کیا ہے کہ تیرے محبوب نے ایک تیرے کلام کو چنا اور دوسرے اپنے اہل بیت کی طرف اشارہ اپنے اہل بیت کو بتایا۔ اے میرے پروردگار، قرآن پر ہماری جان قربان، اہل بیت کے قدموں پر ہمارا خاندان قربان۔ اے میرے پروردگار، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میرے پروردگار، اس دور میں حضرت ابو بکر بھی تو تھے میرے پروردگار، لیکن تیرے محبوب نے حضرت ابو بکر کے لیے نہیں کہا تو اپنے اہل بیت کے لیے کہا۔ میرے پروردگار وہ ابو بکر صدیق جن کی شان میں قرآن نازل ہوا، میرے پروردگار وہ ابو بکر صدیق جن کے جنتی ہونے کی بشارت تیرے محبوب نے دی ہے، میرے پروردگار وہ ابو بکر صدیق جن کی ماں بھی جو ہے مسلمان تھی، پروردگار جن کا باپ نے بھی کلمہ پڑھا تھا، پروردگار وہ ابو بکر صدیق جن کی تلوار کبھی جنگ بدر میں چمکی ہے تو جب کبھی جو جنگ احد میں چمکی ہے، میرے پروردگار ابو بکر صدیق نے اپنی کل دولت جو ہے تیرے نبی کے قدموں پر قربان کی تھی۔ لیکن مولا اگر
क़यामत तक के लिए कुरान का किसी को साथी बनाया है, मौला अहले बैत को बनाया, आखिर अबू बकर को क्यों नहीं बनाया गया? और मेरे परवरदिगार वो उमर जिनकी तलवार से जो है कुफ्फार कांपते थे, जिनकी तलवार से जो है मुश्रिकीन मैदान छोड़कर भागते थे, मेरे परवरदिगार तो हज़रत उमर की राय से जो है अपने मुक़द्दस कलाम को नासिल करता था। मौला वो उमर जिनके दबदबे, जिनकी तलवार का आलम ये था कि जिस गली से गुजर जाते तो शैतान वो गली छोड़कर भाग जाता, लेकिन मेरे परवरदिगार तेरे महबूब ने क़यामत तक के लिए उमर के लिए नहीं कहा, मौला उस्मान के लिए नहीं कहा। वो उस्मान जिन्होंने तेरे महबूब के कदमों पर अपनी दौलत को कुर्बान किया था, मौला वो उस्मान जिन्होंने गुलामों को आज़ाद कराया था, मौला वो उस्मान जिन्होंने जो है मुसलमानों के लिए कुआं खरीदा था, उसके पानी को मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया था, मौला वो उस्मान जिन्हें ज़ुन्नुरैन का लक़ब मिला था, लेकिन मौला तेरे महबूब ने उनके लिए नहीं कहा। मौला वो सहाबा की जमात जिन्होंने अपनी दौलत को, अपनी शोहरत को, अपनी औलाद को, अपनी जान को तेरे महबूब पर कुर्बान किया था, मेरे परवरदिगार इसीलिए तो किसी कहने वाले ने कहा है कि दश्त तो दश्त रहे, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, लेकिन मेरे परवरदिगार सहाबा को नहीं कहा, ताबईन को नहीं कहा, तबे ताबईन को नहीं कहा, औलिया की जमात को नहीं कहा, उलमा की जमात को नहीं कहा। आखिर मेरे परवरदिगार क़यामत तक के लिए कुरान का किसी को साथी बनाया तो अहले बैत को बनाया। आखिर मेरे परवरदिगार वजह क्या है? तो गैब से आवाज़ आई, अरे नादानो वजह ये है, इसकी वजह ये है, ना तो कोई क़यामत तक मेरे कुरान को बदल सकता है, ना कोई क़यामत तक मेरे कुरान को मिटा सकता है, और ना कोई क़यामत तक जो है मेरे महबूब की आल को, मेरे महबूब की औलादों को मिटा सकता है। तो यहाँ से पता चला हम सुन्नियों को अकीदा मिल गया, हम सुन्नियों का अकीदा बन गया कि ना तो हम कुरान को क़यामत तक छोड़ेंगे और ना हम नबी के आल के दामन को छोड़ेंगे। कुरान हमारी जान है तो अहले बैत हमारा ईमान है। ये अहले बैत से मोहब्बत करना ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ ईसाई हाजिर हुए, सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमने सुना है आपने नबूवत का ऐलान किया है, ए मोहम्मद आराबी ये बताइए आप हज़रत ईसा के बारे में कैसा अकीदा रखते हैं? मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और वो अल्लाह की कलमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बग़ैर बाप के मरियम के शिकम से जो है पैदा किया है, और वो अल्लाह के बंदे हैं। जब ईसाइयों ने इतना सुना तो हज़रत मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद आराबी, भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई बगैर बाप के पैदा हो जाए? ईसाइयों के कहने का मतलब ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माज़अल्लाह बेटे हैं। ये ईसाइयों का अकीदा है। जब ईसाइयों ने ये दलील पेश की कि अल्लाह की बगैर बाप के कभी औलाद पैदा नहीं हो सकती है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी दलील पेश की। मेरे सरकार फरमाते हैं, ईसाइयों, तुम ये कहते हो कि बगैर बाप की औलाद पैदा नहीं हो सकती है, लेकिन आओ जरा तारीख को उठाकर देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर माँ बाप के जो है हज़रत आदम को पैदा किया है। ये जनाब ईसा का मोजिज़ा है कि ईसा अगर किसी कोहड़ी के ऊपर हाथ रख देते तो अल्लाह उस मर्ज को सही कर देता, अगर किसी अंधे पर अपने हाथ को फिरा देते तो उसकी रोशनी आ जाती। लेकिन वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह के वो बंदे हैं। ईसाइयों ने जब इतना सुना तो ईसाई कहने लगे, मोहम्मद आराबी आप झूठ कहते हो, ईसा जो अल्लाह के बेटे हैं, तो आओ मैदान में आ जाओ, तुम अपनों को पुकार लो, हम अपनों को मैदान में इकट्ठा करते हैं। मुनाजरे का चैलेंज मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दिया गया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके मुनाजरे को जो है तस्लीम कर लिया। मेरे सरकार ने कहा, एक मैदान में तुम भी जमा हो जाओ, हम भी जमा हो जाते हैं। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आफताब की रोशनी से ज़्यादा हक़ को उनके सामने वाज़ह कर दिया। लेकिन जब उन्होंने हक़ को तस्लीम ना किया, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا، اللہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب تم نے عیسیٰ کے بارے میں، میرے محبوب تم نے عیسیٰ کے بارے میں انہیں بتایا لیکن انہوں نے اس کو جھٹلا دیا۔ اے میرے محبوب تم نے حق کو ان کے سامنے واضح کر دیا، تم نے حق کو ان کے سامنے بیان کر دیا۔ اے میرے محبوب اب تم ان عیسائیوں سے کہہ دو کہ یہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ہم اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی بیویوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، اور آؤ مباہلہ کر لیں۔ آؤ مباہلہ کرتے ہیں یعنی کبریا کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب اپنے اہل بیت کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ کن شخصیتوں کو میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے ساتھ لیا ہے؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ لیا ہے، سید الشہداء امام حسین کو اپنے ساتھ لیا ہے، امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لیا ہے، اور اپنی بیٹی اپنی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے ساتھ لیا ہے۔ اب جب میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میدان کی طرف چلنے لگے، اب ذرا چلنے کے انداز کو دیکھو۔ ایک میری میرے سرکار کی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک انگلی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تھامے ہوئے ہیں، اور میرے سرکار کے پیچھے پیچھے سرکار کی لخت جگر حضرت فاطمہ چل رہی ہیں، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ حضرت علی چل رہے ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس میدان میں پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے سورما جو ہیں، بڑے بڑے انجیل کے وہاں پر سورما کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میدان میں پہنچتے ہیں، عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری جس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے دیکھا مصطفیٰ اپنے اہل بیت کے ساتھ آ چکے ہیں۔ اس پادری نے پکار کر کہا، اے عیسائیوں کان کھول کر سن لو، میں مصطفیٰ کریم کے سروں پر فرشتوں کی فوج کو دیکھ رہا ہوں، میں ایک ایسی فوج کو دیکھ رہا ہوں کہ جو ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی، پوری روئے زمین سے ہماری نسل ہلاک ہو جائے گی۔ اس لیے ان سے جو ہے جنگ نہ کرو، ان سے مباہلہ نہ کرو، میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، عیسائی جو ہے میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ جب میدان سے عیسائی چلے گئے، اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ارے صحابہ اگر عیسائی میدان چھوڑ کر نہ بھاگتے، بہت جلد اللہ رب العزت کا عذاب قریب تھا۔ اللہ رب العزت ان پر پتھروں کی بارش کرتا، اور اللہ رب العزت ان کی نسلوں کو سور بندروں میں تبدیل کر دیتا۔ اللہ رب العزت پوری روئے زمین سے عیسائیوں کو مٹا دیتا۔ یہ کمال کس کا ہے؟ یہ خوبی کس کی ہے؟ یہ عظمت کس کی ہے؟ قسم خدا کی، جب مصطفیٰ کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، رب کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اچھے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد۔